ذکر کی 3 قسمیں بتائی ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ ذکر کی پہلی قسم ہے زبان سے یاد کرنا. کیسے یاد کرنا بھائی؟ زبان سے یاد کرنا، یہ ذکر کی پہلی قسم ہے. قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ ذکر ہے. کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، یہ ذکر ہے. اور ہم نے 4 ذکر بتائے ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں، خانقاہ سے لے لیں آپ، طریقہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی اللہ والے سے آپ اس سے پوچھ لیں. بعض لوگوں کو ذکر کا شوق ہوتا ہے، کتاب پکڑ لی اور کتاب پڑھ کے ذکر شروع کر دیا. کوئی اخبار میں ذکر آ گیا وہ شروع کر دیا، کوئی کسی نے بتا دیا وہ شروع کر دیا. اچھا میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے میڈیکل سٹور میں یہ جتنی بھی میڈیسن پڑی ہیں یہ انسانی زندگی بچانے کے لیے ہے یا ختم کرنے کے لیے؟ بولو بھائی، انسانی زندگی بچانے کے لیے ہے نا. اب ایک بندہ جائے میڈیکل سٹور پہ، جا کے مرضی سے شربت پی لے، مرضی سے 4 گولیاں کھا لے، مرضی سے 4 کیپسول کھا لے، مرضی سے کہے مجھے یہ 2-3 ڈرپیں لگا دیں، مرضی سے کہے جی میرا یہ کر دیں. آپ مجھے بتائیں اس کی صحت ٹھیک ہوگی یا برباد ہوگی؟ کیوں برباد ہوگی؟ آپ کہیں گے جناب پہلے اپنی بیماری کی تشخیص کسی ڈاکٹر سے کروائیں اور رپورٹیں لے کے جائیں. جو نسخہ آپ کے لیے تجویز ہو آپ اس کے مطابق کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اپنی مرضی سے کھائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. بالکل اسی طرح ذکر اذکار، آپ کسی اللہ والے سے جڑیں اور اس سے پوچھیں اس کی کیا ترتیب ہے، کون سا وظیفہ کس مقصد کے لیے ہے، وہ آپ کو بتائے گا. جب آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کی بھی روحانی موت ہوگی. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گئے، پھر جو ہے ہاسپٹل میں پہنچ گئے، جی وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا. جی بھئی کس سے پوچھا تھا؟ وہ جی اخبار میں آیا تھا، وہ کتاب اس نے لا کے رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اگر کتابیں پڑھ کر ہی آپ نے عامل بننا ہے تو کتابیں پڑھ کر خالی گھر میں بیٹھ کر ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ کیوں جی حکیم کیوں نہیں بنتے؟ آپ جناب کتابیں پڑھ کے کھانا کیوں نہیں پکاتے؟ پکا کے دکھائیں نا. تو جب یہ ان کاموں کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، سمجھانے والے کی ضرورت ہے، تو بھائی ان روحانی اعمال کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے. کسی سے پوچھیں. یہ اپنی من مرضی کا جو سودا ہے اس کو چھوڑیں، اس سے نقصان ہوگا. اس سے بہتر ہے بالکل نہ پڑھیں، آپ صرف ایک اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اور باقی کوئی ذکر اذکار نہ کریں. اس کی کسی سے ترتیب پوچھیں، طریقہ پوچھیں اور پھر ذکر اذکار کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ نظر آئے گا، اور وہ ذکر اذکار جس مقصد کے لیے آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ مقصد آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. حضور کے پاس صحابہ آتے تھے، یا رسول اللہ دل کی سختی ہے کیا کرو؟ آپ بتاتے. یا رسول اللہ نماز روزے میں دل، آپ بتاتے بھی یہ پڑھو. یا رسول اللہ فلاں، آپ بتاتے کہ فلاں کرو، حالانکہ ان کے سامنے قرآن نہیں تھا، ان کے سامنے کون سی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر ایک ایک چیز پوچھی اور حدیث مبارکہ میں وہ موجود ہے. تو میرے محترم سامعین، پہلا ذکر ہے زبان سے ذکر کرنا. اور میں نے آپ سے عرض کیا اگر کچھ بھی نہیں تو پھر قرآن کی تلاوت صبح و شام جاری رکھیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے اس کو دعا کا ٹائم بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی دعائیں مانگنے والے ہیں اللہ نے جو کچھ ان کو دینا ہے، یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو بغیر دعا مانگے سب کچھ عطا فرمائیں گے. بس پھر سب سے اوپر ذکر یہی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو صبح و شام اور ہر چیز آپ کو مل جائے گی. اور اس کے لیے نہ کوئی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے پوری انسانیت کو اجازت دی ہے اس کی. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو پھر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں. کوئی پریشانی ہے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، انشاءاللہ تلاوت کی برکت سے پریشانی ختم ہوگی. اور دوسرا طریقہ ذکر کا ہے دل کا ذکر، جس کو ہم کہتے ہیں استحضار مولا. ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہے. اب اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے، اس کے لیے صحبت ضروری ہے، کسی اللہ والے سے ہاتھ جوڑنا ضروری ہے، اس کی مجلس میں آنا جانا ضروری ہے. پھر استحضار مولا ہوگا
کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ خالی وہ سٹکر لگے رہیں گے دیواروں کے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں جی؟ سٹکر لگے ہیں نا دکانوں، اللہ دیکھ رہا، اور نیچے چھری چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے اور تیرا یہ یقین ہے تو تیری یہ جرت ہے کہ تو جھوٹ بولے، تیری یہ جرت ہے تو غلط بیانی کرے، تیری پھر یہ جرت ہے کہ تو کسی کو دھوکہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ صرف دیوار پہ تو سٹکر نظر آ رہا ہے لیکن تیری یہ اندر کی کیفیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو استحضار مولا ہے یہ ہوتا ہے صحبت سے، اللہ والوں کی مجلس میں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پھر ہر وقت اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے۔ جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شعر سنایا نا، ایک عرصہ تک جب صحبت رہی تو صحبت گزارنے کے بعد شعر سناتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر آج میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتا تو اس شعر پر میں بطور انعام کے تجھے دے دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اچھا اب آئیں، ہمارے دل میں نوجوان ہے، حسن کی تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ بس میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، باقی ان کو خود ہی پتہ ہے۔ پیسے کی تمنا، عہدے کی تمنا، شہرت کی تمنا، اپنی بڑائی کی تمنا، پتہ نہیں کتنی تمنائیں ہیں، کیا کچھ اندر ہے۔ وہ کہتے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ ساری تمنائیں جو ہیں یہ دل سے ایسے تھوڑی رخصت ہو جائیں گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی ہرس بوڑھی نہیں ہوتی، وہ جوان ہی رہتی ہے، پہلے اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر اپنی اولاد کی اولاد کے لیے جوان رہتی ہے اس کی ہرس۔ ہاں اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو بچپن میں ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور ہرس سے مال زیادہ نہیں بڑھتا لیکن بندہ بدنام ہو جاتا ہے، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ دیکھو یار بوڑھا ہو کر اتنی پیسے کی ہرس ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، ہر بندہ لعنت ملامت کرے گا کہ یار عمر کا حصہ دیکھو اور اس کے فراڈ دیکھو۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ تو جب تک یہ تمنائیں جوان ہیں اور انسان یہ سمجھے کہ میں نیک ہو گیا ہوں، یہی غلط فہمی ہے سب سے بڑی، اور یہی وہ تمنائیں ہیں جو انسان کو نیک بننے نہیں دیتی، جو مولا کو دل میں آنے نہیں دیتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمین و آسمان میں سما سکتا ہوں لیکن فرمایا میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دل میں سمائیں گے جہاں دنیا جوان ہے، جہاں حسن کی تمنا جوان ہے، جہاں پر عہدے کی تمنا جوان ہے، اپنی بڑائی کی تمنا جوان ہے، مولا وہاں نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ٹوٹے ہوئے دل میں آتا ہوں۔ ہاں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ میرا سورج نہیں ہے جو میری فصلیں بھی پکاتا ہے، کافر کی فصلیں بھی پکاتا ہے۔ فرمایا میرا سورج تو وہ ہے جو میرے دل میں طلوع ہے، اور وہ ہے مولا کی محبت۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے دل میں طلوع ہے وہ کافر کے دل میں طلوع نہیں ہے، اور کافر کے دل میں اس وقت تک طلوع نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لائے، نیک اعمال نہ کرے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرا سورج وہ ہے جو میرے دل میں مولا کی محبت کا روشن ہے۔ اچھا سورج جب صبح نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ آسمان کے اوپر ایک لالگی سی پھیلتی ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جب دل میں اللہ کی محبت کا سورج طلوع ہوگا لالگی آئے گی۔ کیا لالگی آئے گی؟ جب حسن سے پیچھے ہٹو گے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، جب دنیا کی محبت سے نیچے اترو گے تکلیف تو ہوگی۔ فرمایا یہ دل کی لالگی، یہ جو خون کیا ہے، فرمایا یہی مولا کے آنے کی نشانی ہے اس کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، چونکہ ممبر پر بس میں اتنی ہی وضاحت کر سکتا ہوں، ڈاکٹر جو ہے وہ یہی بتائے گا کہ یہ گولی اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، اور یہ تھوڑی بتائے گا یہ کس سے بنی ہے، یہ کیسے بنی اور یہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا طریقہ ہے دل سے یاد کرنا، استحضار مولا، اور اللہ کی یاد جب دل میں ہو انسان گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ایک ہے زبان سے یاد کرنا اللہ اللہ، ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن انسان 2 گھنٹے کرے گا، 4 گھنٹے کرے گا، تھک جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی تلاوت کرے گا 2 گھنٹے 4، تھک جائے گا آخر۔
لیکن ایک دل سے یاد کرنا، یہ 24 گھنٹے یاد کرنے والا ہے، 24 گھنٹے یہ مولا کو یاد کرنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ گناہ نہیں کرتا، دل میں مولا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے دل میں اللہ ہے، میں نے اس دل میں گندگی نہیں آنے دینی، وہ میرا مہمان اعظم ہے جو میرے دل میں ہے، تو میں نے دل میں کوئی بھی غلاظت نہیں آنے دینی۔ آپ نے جس کمرے میں مہمان کو ٹھہرانا ہو، وی آئی پی مہمان کو، آپ اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، جناب ہمارا وی آئی پی مہمان آ رہا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی وی آئی پی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے دل میں لانا ہے، دل کی گندگیاں نکال دو اور میں اسی دل میں آ جاؤں گا۔ تو یہ ہو گئے دو طریقے اللہ کو یاد کرنے کے، کہ اللہ کو یاد کر کے گناہ چھوڑنا، کوئی اس کی نافرمانی نہ کرنا، ہر وقت دل میں مولا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ذکر، اللہ کو یاد